نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ بچوں کی تربیت ایک بہت وسیع موضوع ہے، لیکن ابتدائی طور پہ میں بہت سارے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور بچوں کو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ضدی طبیعت بچوں کے اندر طبیعت میں ضد آ جاتی ہے، اور جوں جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں آنے جانے کا ماحول ہوتا ہے، تو وہ باقاعدہ ماں باپ بچوں کے بارے میں سخت نالاں ہوتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، بات نہیں سنتے۔ بچے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جب دیکھو ماں باپ الجھتے رہتے ہیں، تلخیاں اور غصہ کرتے ہیں۔ بچوں سے پوچھو تو وہ ماں باپ کے بارے میں سخت پریشانی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جب دیکھو غصہ کر رہے ہیں، جب دیکھو ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ اور بچوں کے ماں باپ کی بھی کیفیت یہ ہے کہ بچوں کو وہ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ہر وقت وہ نافرمانی کر رہے ہیں، ہر وقت بچے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کو صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ظاہر تربیت کا حصہ ہے، آپ کے سوالات آئیں گے انشاءاللہ، اس کے مطابق میں آپ کو رہنمائی دوں گا کہ ہمیں معمولات میں اپنے کیا بہتری لانی چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ وقت چینج ہو چکا ہے، دور چینج ہو چکا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں، دور ترقی کر چکا ہے، بہت آگے جا چکا ہے۔ ہمارے دور میں یا ہم سے پہلے کے لوگ، وہاں پر ماں باپ کے اور جو فیملی ماحول تھا، کلچر تھا، وہ بہت مختلف تھا۔ باپ گھر میں آئے سب کو سانپ سونگھ جاتا تھا۔ جہاں پر پوری برادری اور بڑے بڑے دیہاتی ماحول میں ہوتے تھے، پورے خاندان ساتھ رہتے تھے، وہاں گھر کا بڑا دادا ہے، دادی ہے، ان کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ وہ گھر میں آئے سب کو سانپ سونگھ جا رہے کہ دادا ابو گھر میں آ گئے، نانا ابو گھر میں آ گئے، اور سب مطلب ایک ادب اور احترام اور ایک خوف کی کیفیت میں آ جاتے تھے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، غصہ نہ کر دیں۔ تو یہ دور تھا، اس دور میں یہ کلچر اچھا لگتا تھا، اور اس کلچر سے ایک بڑا نظام چل رہا تھا۔ لیکن اب جب کہ بہت چینج آ چکا ہے، گھریلو وہ ماحول نہیں رہا، وہ فضا نہیں رہی کہ خاندانوں کی سے تربیت حاصل ہو۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے تربیت دینے کے لیے، باپ کا احترام کرنے کے لیے، دادا کا احترام کرنے کے لیے پورا خاندان ماڈل ہوتا تھا۔ وہ اپنے باپ، اپنے چچا، اپنے تایا کو دیکھتے تھے کہ دادا ابو سے کس طرح ڈرتے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار کاروباری تاجر ہیں، لیکن دادا ابو بستر پہ پڑا ہوا بیمار حالت میں، لیکن میرا باپ اتنا احترام کرتا ہے، میرا تایا اتنا احترام کرتا ہے، میرا چچا اتنا احترام کرتا ہے۔ اس کی ایجوکیشن ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کی ایجوکیشن خود بخود اس کی ذہن سازی ہو رہی تھی کہ دادا کا احترام کرنا ہے، دادا کے بعد باپ کا احترام کرنا ہے، باپ کے بعد ماں کا احترام کرنا ہے، ماں کے بعد بڑے بھائی کا احترام کرنا ہے، بڑی بہن کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ سارا کچھ ایک آدمی نہیں بتا رہا تھا، اس کو پورا انسٹیٹیوشن تھا، پورا ایک ادارہ تھا، پورا فیملی کا ایک ماحول تھا جو اس کی ذہنی تربیت بچپن سے ہو رہی تھی کہ میری ماں دادی سے کیسے بات کرتی ہے، دادا سے کیسے بات کرتی ہے، باپ سے کیسے کرتی ہے، گھر میں تایا ابو آ جاتے ہیں سر پہ دوپٹہ کیسے لے لیتی ہے۔ یہ ادب اور احترام وہ خود بخود سیکھتا تھا، اور جب ماں کوئی بات کرتی تھی تو اس کی تربیت میں یہ شامل ہوتا تھا کہ ماں نے بات کہی ہے تو بات ماننی ہے، باپ نے بات کہی ہے تو بات ماننی ہے۔ اب کلچر چینج ہو گیا، حالات چینج ہو گئے، ہمارے وہ فیملی ماحول نہیں رہے کہ بچہ اپنے اس ماحول سے کچھ سیکھ سکے، وہ نہیں رہا۔ اب کیا ہے؟ گلوبل سائنس ہے۔ بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول کا ماحول اور ہے، بچہ کالج میں جاتا ہے، اس کا ماحول اور ہے، بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ فلموں سے آپ جو مرضی کہیں، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، کمپیوٹر اس کے ہاتھ میں ہے، اور دوستوں جن لوگوں سے مل رہا ہے وہ سارے کے سارے گلوبل سائنس سے اٹیچ ہوئے لوگ ہیں، اور وہاں پر کوئی بھی یہ کلچر ڈیولپ نہیں کر رہا، فیملی سیٹ اپ کا یہ ماحول نہیں دے رہا۔ اب آپ سوچیں کہ میرا احترام ویسی ہو جائے جیسے میں نے اپنے باپ کا احترام کیا تھا، دادا کیا تھا، نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ اب آپ کو اپنے گھر کے سیٹ اپ کو جو چینج کرنا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے،
آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے، آپ کے گھر میں ایک انتشار کی فضا نہ پیدا ہو اور گھر میں امن و امان ہو، گھر میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو جائے، بچے اور بیوی اور باپ دوست ایک اچھے ماحول میں آ جائیں، تو آپ کو سب سے پہلے جس تبدیلی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں ایک فرینڈشپ لیول لانا پڑے گا۔ پہلے ادوار میں فرینڈشپ لیول نہیں تھا، باس لیول تھا۔ باپ ایک باس ہوتا تھا، دادا ایک باس ہوتا تھا، اور باس آلویز رائٹ، ٹھیک ہے، باس صحیح کہے غلط کہے وہ سچا ہوتا تھا، وہ ٹھیک ہوتا تھا، یہ فارمولا تھا اس وقت۔ لیکن اب آپ کو فرینڈشپ لیول میں آنا پڑے گا۔ باس لیول پر اگر آپ چاہیں گے کہ میرے بچے فرمانبرداری کریں تو نہیں ہو سکے گا۔ آپ چاہیں کہ آپ کے گھر کے اندر امن آ جائے، آپ کے بچے آپ کے مطابق چلیں، بچے آپ سے مطمئن رہیں، آپ بچوں سے مطمئن رہیں، اور گھر کا ماحول اچھا رہے، تو فرینڈشپ لیول پہ آنا پڑے گا۔ سب سے پہلے فارمولا چینج کرنا پڑے گا، فارمولا باس لیول سے نکل کے فرینڈ لیول پہ آنا پڑے گا۔ اب فرینڈشپ لیول کون سا؟ فرینڈشپ لیول آپ کا ہوگا اس کے مطابق جس سے آپ فرینڈشپ کر رہے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے تو چھوٹے بچے کے مطابق فرینڈشپ، وہ بچہ کس فرینڈشپ کو پسند کرتا ہے آپ اس لیول پہ جا کر فرینڈ بنیں گے اس کے۔ وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ کس ایج میں آ گیا ہے، اس ایج کے ساتھ اس کی سوچ، اس کی جذبات، اس کے خیالات، اس کے مشورے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جس طرح بے تکلفی سے اپنے دل کی بات کر لیتا ہے، دل کی بات سن لیتا ہے، اپنے دوست سے شیئر کر لیتا ہے، آپ اس لیول پہ جائیں تاکہ وہ بجائے دوستوں سے بات کرنے کے آپ سے بات کرنا آسان لگے اسے، کہ وہ بات جو اس ایج میں اپنے دوستوں سے کر سکتا ہے وہ آپ سے کر سکے۔ یہی انداز بیوی کو خاوند سے اور خاوند کو بیوی سے اختیار کرنا ہوگا، کہ خاوند بیوی کو اگر خاوند کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے تو خاوند کا فرینڈشپ لیول دیکھنا ہوگا کہ یہ کس قسم کی دوستی کے ماحول کو پسند کرتا ہے، اور اس لیول پہ جا کے اس سے دوستی کرنی ہوگی۔ تو بیوی کا شکوہ ختم ہو جائے گا کہ میرا خاوند مجھ پہ توجہ نہیں دیتا۔ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہوں، میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو، تو بیوی کی فرینڈشپ لیول کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کس بات پر دوست بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، کب کس لیول پہ آنے کے بعد یہ اپنے دکھ درد بھی شیئر کر لیتی ہے، اپنا غصے کا اظہار بھی کر لیتی ہے، اپنی محبت کا اظہار بھی کر لیتی ہے، فرینڈشپ لیول۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی بہترین تربیت کریں، گھر کا بہترین ماحول بنائیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر جو تبدیلی لانی ہوگی وہ یہ کہ گھر کا باس بننے کی بجائے گھر کا فرینڈس بن جائے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔